نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، یہ ذریعہ ذکر میں وہ تو ہے ہی مجسم ذکر، اور یہ ذریعہ ذکر میں سب سے اہم ہے۔ یہ عملی ذکر بھی ہو رہا ہے اور قولی بھی ہو رہا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے، قرآن شریف کی کچھ آیات پڑھی، پھر رکوع کیا۔ یہ رکوع جو ہے یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ آپ نے اپنے وجود سے اللہ کی عظمت کو تسلیم کیا۔ پھر آپ سجدے میں گرے، یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ اپنے وجود سے آپ نے اللہ کی عظمت کو اور تسلیم کیا۔ تیسری چیز ہے مسنون دعائیں اور مسنون اذکار جو حضور سے ثابت۔ ہمارے ہاں کیا ہو گیا، مجھے فلاں بزرگ نے یہ چیز بتائی ہے، وہ تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، نہ قرآن سے دلچسپی نہ اذکار مسنونہ سے دلچسپی۔ ادعیاء معصورہ، آپ غور کریں گے کہ زندگی کے ہر عمل کے لیے حضور کی دعا موجود ہے۔ صبح اٹھے دعا ہے، آنکھ کھلتے ہی بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے دعا ہے، نکلے دعا ہے، وضو کرنے بیٹھے دعا ہے، فارغ ہوئے دعا ہے، مسجد کے لیے گھر سے نکلے دعا ہے، مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے، مسجد میں تو ہے ہی ذکر، نماز ہے، تلاوت ہے، باہر نکلے دعا ہے، گھر میں داخل ہونے لگے پھر دعا ہے، سواری پر سوار ہو رہے ہیں دعا ہے، اتر رہے ہیں دعا ہے، شیشہ دیکھ رہے ہیں دعا ہے، کپڑے پہن رہے ہیں دعا۔ زندگی کا کوئی عمل نہیں یہاں تک کہ جو تعلق زن و شو ہے، جس کو کہ خالص حیوانی بات سمجھا جائے گا، اس کے لیے بھی دعا ہے۔ غفلت میں وہ کام بھی نہیں کرتا، سمجھ رہے آپ؟ اب آپ غور کیجئے، اس میں کوئی اضافی وقت نہیں لگا، کوئی اضافی پوسچر اختیار نہیں کیا آپ نے، یوں بیٹھو اس طرح بیٹھو یوں کرو، کوئی آپ کا وقت اضافی نہیں لگا، جو کام کر رہے ہیں اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کی یاد اس کام کی مناسبت سے ہے۔ ان ادعیاء معصورہ سے دو تعلق جڑ گئے انسان کے۔ دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے، جڑا کہ نہیں؟ اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ محمد رسول اللہ کے۔ تو آپ کے دو تعلق جڑ گئے۔ آپ اپنی جی سے گھڑ کر دعا مانگیں گے تو پہلا تعلق تو ہو جائے گا، دوسرا نہیں ہوگا۔ بہتر سے بہتر دعا مانگ لیں آپ، لیکن حضور سے جو معصور اور مسنون الفاظ جب آپ زبان سے نکالتے ہیں تو آپ کا تعلق اللہ سے بھی ہوا بذریعہ دعا، اور وہ الفاظ چونکہ حضور کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کے ساتھ ہوا۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ چوتھے درجے میں میں مانتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے خاص کسی شخص کے امراض کی تشخیص کرنے کے بعد تجویز۔ کوئی اگر طبیب ہے، ماہر طبیب روحانی، وہ آپ کو دیکھے گا تو اندازہ لگائے گا کہ آپ میں کیا کمی ہے، اس کے مطابق آپ کو ذکر بتائے گا۔ بھئی فلاں آیت کا مراقبہ کیا کرو۔ کسی میں بزدلی ہوتی ہے، کسی میں مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں توکل کی کمی ہے، کسی میں شہرت کی خواہش ہے، نمایاں ہونے کا جذبہ ہے، کسی میں تکبر ہے۔ سب کا ایک سا برس تو نہیں ہوتا نا۔ تو یہ در حقیقت اندھے کی لاٹھی سے نہیں چلنے والی بات، یہ تو ماہر کی کا کام ہے کہ وہ تجویز کرے کہ تمہارے لیے خاص طور پر ذکر یہ ہے۔ در حقیقت ہمارے جو یہ سلسلے تھے سلوک کے، یہ بڑے ماہر ہوتے تھے، یہ لوگ بڑے ماہر اطباء تھے۔ یہ جو علم نفسیات ہے اس کے ہمارے صوفیاء سے بڑھ کر کبھی کوئی عالم گزرا ہی نہیں دنیا میں۔ فرائیڈ کیا ہے اور ایڈلر کیا ہے اور یونگ کیا ہے، بچے ہیں۔ ہمارے صوفیاء اکرام نے جس طرح انسان کی نفسیات کو سمجھا اور وہ ان کی مناسبت سے تجویز کرتے تھے، لیکن اس کو رکھا جائے گا چوتھے نمبر پر۔ جیسے مولانا احمد علی صاحب فرمایا کرتے تھے، بھائی اس آیت کا مراقبہ کیا کرو۔ مراقبہ کیا مانی؟ اب ان الفاظ کو بھی ہم نے خام خواہ کچھ خاص ایک شکل دے دی۔ مراقبہ کیا؟ توجہ کرنا، دھیان کرنا، خاص اس آیت کے اوپر، اس کے معانی پر اپنے ذہن کو جمانا۔ وہ کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے اندر جو کمی ہے اس کی تلافی اس سے ہو۔ لیکن یہ کہاں آئے گا؟ چوتھے نمبر پر، سمجھ گئے؟ تو نفاق سے بچنے کا ذریعہ، پریونشن کیا ہے نفاق سے؟ دوام ذکر۔ نہ تمہیں تمہاری اولاد، نہ تمہارے اموال، نہ تمہاری تجارت، نہ کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کارول اور دل یارول۔ کام کر رہے ہیں آپ، لیکن یہ کہ دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، زبان تر ہے اللہ کی یاد سے۔ جو قرآن یاد ہے، گاڑی میں آپ بیٹھے جا رہے ہیں، 2 گھنٹے آپ کو کار میں لگانے ہیں، قرآن شریف پڑھتے جائیے، اس سے بڑا ذکر ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے پریونشن۔ اب اگر مرض ہو جائے تو کیا؟ اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک دیکھیے عجیب ہے، یہ نفاق کا علاج
इंफाक से, सिर्फ एक अलिफ लगाना। इंफाक के मानी और है, ये बना है किससे? नफकत दराहिम, पैसे खत्म हो गए, मुक गए, या नफकल फरस, घोड़ा मर गया। तो माल को खपाना, लगाना अल्लाह की राह में, अगर दिल में निफाक की कोई आलाइश आई है तो इसका इजाला होगा इंफाक फी सबीलिल्लाह से। माल अल्लाह की राह में दीजिए, सदका कीजिए, खैरात कीजिए, दीजिए, अल्लाह के दीन में लगाइए। जितना लगाएंगे निफाक धुल जाए। इसलिए कि असल सबब निफाक का है ही हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। लिहाजा उसका इजाला होगा जो सबसे महबूब शय है, माल। इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, माल महबूब तरीन है कि नहीं? लिहाजा इसको अल्लाह की राह में लगाएंगे तो वो निफाक धुल जाएगा। और एक और चीज है जो बहुत अहम है, बहुत ही शऊरी तौर पर इसका एहतमाम कीजिए। जिस वक्त दीन के किसी फर्ज की इंसान को समझ आ जाए, उसका शऊर पैदा हो जाए, फिर डिले न हो। जरा सा डिले जो है उस पर अमल करने में, यह दर हकीकत निफाक को जड़ पकड़ने का मौका देना है। इमीडिएट एक्शन। एक बात समझ में आ गई, फौरन अमल करो। उसमें शैतान क्या करता है? जरा ठहर जाओ, अभी देखो ये फर्ज है, ये जिम्मेदारियां हैं, ये करना है, और फिर लगा देना अपने आप को। बहुत से लोग कहते हैं बस ये रिटायरमेंट के बाद तो सारा मैं दीन के लिए वक्त कर दूंगा। अव्वल तो खुदा के बंदे, तुम्हारे अंदर रह क्या जाएगा रिटायरमेंट के बाद? सारा तो खप चुकोगे, रह क्या जाएगा? दूसरे ये कि ये भी जान लीजिए कि कार्य दुनिया कसे तमाम न कर, रिटायरमेंट के बाद कौन फारिग हो जाता है? बेटों बेटियों से फारिग हुए तो पोते पोतियां मौजूद है, नवासे नवासियां मौजूद है। कभी भी वो बोझ खत्म नहीं होता जिंदगी का। वो तो ये कि आज बात समझ में आई है तो आज अमल होना चाहिए। कुरान मजीद में सूरह अनआम में बड़ी शदीद वईद आई है। अल्फाज हैं ये, वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रा। इंसान पर एक हकीकत का इंकिशाफ हुआ कि ये बात हक है, फौरन तस्लीम करे। किसी मसलहत की वजह से, किसी बुज़दिली की वजह से, किसी लालच की वजह से, किसी अपनी सियादत या क़ियादत की वजह से, कैसे मान लूं, लोग कहेंगे कि ये नीचे हो गया, वो ऊंचा हो गया, जिसकी बात मानी, किसी वजह से रुक गए, तो अल्लाह ताला अंदर से वो जो इस्तेदाद है हक को पहचानने की, वो सल्ब कर लेता है। वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम, हम उलट देंगे उनके दिलों को भी और उनकी आंखों को भी। क्यों? कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रा, इसलिए कि वो पहली मर्तबा जब इंकिशाफ हक हुआ है वो ईमान नहीं लाए। इसका मैं एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूं कि किस तरह सहाबाए किराम पर भी वक्ती तौर पर यह वाक़या अगर सहाबाए किराम का ना होता तो यह हक़ाइक़ समझ में नहीं आते। ग़ज़वा तबूक के मौके पर यह मैं जुमला इनकम्प्लीट रह गया, ज़ौफ़ ईमान का हमला हो जाता था, निफाक का नहीं, माअज़ल्लाह। लेकिन ज़ौफ़ ईमानी की अगली मंजिल शुरू हो जाती है ना, निफाक। जहां झूठ बोलना शुरू किया, निफाक, झूठी कस्में खानी शुरू की, सेकंड स्टेज। और जहां मोमिनीन सादिकीन से बुग़्ज़ और अदावत पैदा हो गया, वो थर्ड स्टेज। तो वो ज़ौफ़ ईमान का कैसे होता है, ये हजरत काब इब्न मालिक ने बड़ी तफसील से बयान किया है। ग़ज़वा तबूक के मौके पर जहां मुनाफिकीन ने आकर झूठे बहाने बनाए, झूठी कस्में खाई और हुजूर से एग्जेम्पशन ले ली, छुट्टी ले ली, रुख्सत ले ली, वहां 3 ऐसे सहाबा भी थे जो मोमिन सादिक थे, लेकिन वक्ती तौर पर शैतान ने उन्हें वरगलाया। कैसे वरगलाया वो समझ लीजिए। काब इब्न मालिक ने तफसील से बयान किया है और मेरे नजदीक ये, जहां तक मेरा मुताला है, तवील तरीन हदीस है, बुखारी और मुस्लिम में भी मौजूद है। हुजूर जब वापस आए हैं और अब आपने एक एक को बुलाया। जिन लोगों ने तो पहले झूठी कस्में खा ली थी उनको तो बुलाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने एग्जेम्पशन भी नहीं ली थी और गए भी नहीं थे। अब उनको आपने एक एक करके पेशी हुई, आप क्यों नहीं गए थे? तो अब जो मुनाफिकीन थे उनमें से उन्होंने इस मौके पे झूठी कस्में खा ली। खुदा की कसम हुजूर, हम तो बिल्कुल तैयार थे, पूरी मैंने तैयारी भी कर ली थी, पूरा इरादा था, ये वक्ती तौर पर ये मुसीबत मुझ पर आ पड़ी। जिसने कसम खाई उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जाइए। काब इब्न मालिक की बारी आई तो उनके अल्फाज अपने ये कि जब मैं पेश हुआ तो हुजूर के चेहरे मुबारक पर एक गुस्से वाली मुस्कुराहट थी, ज़हरे खंद कहते हैं,
ایک مسکراہٹ ہے لیکن غصے کے ساتھ، غضبناک۔ آپ فرمائیے آپ کیوں نہیں گئے؟ حضرت کعب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور زبان میرے پاس بھی ہے، جھوٹ میں بھی بول سکتا ہوں، لیکن جھوٹ بول کر میں اس وقت آپ کی ناراضگی سے تو بچ جاؤں گا لیکن اللہ کے پکڑ سے نہیں بچ سکوں گا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ جتنا صحت مند میں اس زمانے میں تھا کبھی نہیں تھا، جتنا فارغ البال اس وقت تھا کہ میرے پاس ساز و سامان موجود تھا راستے کے لیے، اتنا میں کبھی نہیں تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مجھے میرے نفس نے، شیطان نے پٹی پڑھائی۔ وہ پٹی کیا پڑھائی؟ کہ حضور تو 30,000 کے لشکر کے ساتھ چلیں گے تو لشکر تو سلولی موو کرے گا نا، تمہارے پاس بڑی تکڑی، بڑی توانا صحت مند اونٹنی ہے، تم ذرا 2 دن بعد چلنا تیزی کے ساتھ اور حضور سے مل جانا، بس یہ تاخیر کارواں۔ تو انہیں خیال آیا کہ ابھی 2 دن گھر کی ٹھنڈی چھاؤں ہے، میں یہاں پہ جو آرام ہے وہ کر لوں۔ مجھے جگر کا شعر یاد آیا ہے کہ تپتی راہیں مجھ کو پکارے، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری۔ ایک طرف فرض کی پکار ہے، اس میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ تپتی راہیں ہیں، لا تنفروا فی الحر سنا چکا ہوا آیت۔ یہاں گھر میں، نخلستان میں، کھجوروں کی چھاؤں میں، اہل و عیال میں یہ ٹھنڈی چھاؤں جو ہے یہ پکڑ رہی ہے، بھائی 2 دن ٹھہر کے چلے جانا، ٹھیک ہے، کوئی نیت میں خرابی نہیں نا۔ اس کے بعد پھر جب ابھی 2 دن اور ٹھہر جاؤ، یہ تو بڑا لمبا سفر ہے، ذرا تیز اور دوڑ لینا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور میں اسی طریقے سے تاخیر و تعویق میں پڑا رہا، یہاں تک کہ ایک روز اچانک مجھ پر یہ چیز منکشف ہوئی کہ تو میں چاہے کتنا بھی تیز چل لوں میں آپ سے نہیں مل سکتا، میرے اعصاب ڈھیلے ہو گئے، اس طرح میں محروم رہ گیا۔ حضور نے بائیکاٹ کا حکم دیا صحابہ کو، 3 صحابہ تھے ایسے، 2 اور تھے جنہوں نے اسی طریقے سے اعتراف کیا۔ حضور نے حکم دے دیا کوئی ان سے گفتگو نہ کرے، سوشل بائیکاٹ۔ بڑی سخت سزا تھی جو دی گئی ہے، اس کی بڑی تفاصیل ہے، اللہ تعالیٰ شوق دے تو وہ حدیث پوری پڑھیے، میں نے تو 2 جمعوں میں ایک مرتبہ صرف اس ایک حدیث کو بیان کیا تھا، شاید کہیں کیسٹس ہوں میرے ہاں، ہمارے نمبر کوئی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ بڑی عجیب حدیث ہے۔ لیکن اس میں جو اصل سبق ہے وہ کیا ہے؟ اس طریقے سے شیطان لے تو لال، تاخیر، تعویق، ابھی کیا جلدی ہے، ذرا اس کام سے فارغ ہو لو، ذرا پھر ترافی کر لینا، ذرا زیادہ زور سے کام کر لینا، یہ وہ چیز ہے کہ جو وہ تو خیر صحابی تھے، بچ گئے، اگر وہاں جھوٹی قسم بھی کھا دیتے تو گئے تھے۔ یہ تو اتنا ہی ہے نا، مردی و نامردی قدم فاصلہ دارت، اس میں تو یہی ہے کہ ذرا ایک جھوٹی قسم کھا دیتے، جھوٹے بہانہ بنا دیتے تو اب ضعف ایمان نہ رہتا، وہ نفاق کی سرد شروع ہو جاتی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، لیکن یہ کہ ہم کیسے بچیں گے اگر ہم نے یہ روش اختیار کی؟ لہذا 3 کام، دوام ذکر نمبر 1، اس کی میں شرح کر چکا ہوں، 4 اذکار یاد کر لیجئے گا ان کو، ورنہ کیا فائدہ۔ نمبر 2 انفاق فی سبیل اللہ، نفاق کا علاج انفاق سے۔ نمبر 3 یہ عادت اپنے اندر پیدا کیجئے شعوری طور پر کہ جب ایک حقیقت واضح ہو جائے فوراً اعتراف کہ ہاں بھائی بات ٹھیک ہے آپ نے، جب ایک فرض کا احساس ہو جائے فوراً اس کی ادائیگی کے لیے آغاز۔ تاخیر و تعویق ہے کہ جس سے پھر نفاق کو موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی ایمان عطا فرمائے اور نفاق سے بچائے رکھے۔ اب آئیے حقیقت و اقسام شرک پر۔ دیکھیے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اسلام دین توحید ہے، ایک لفظ میں اگر کہیں گے تو اسلام کا سب سے بڑا وصف، سب سے بڑی علامت توحید۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، تو توحید ہے۔ توحید کی ضد ہے شرک، ٹھیک؟ اس سے میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، کوئی مسلمان جان بوجھ کر مشرک نہیں ہو سکتا، یہ میرا نتیجہ ہے، جان بوجھ کر مشرک نہیں ہو سکتا۔ وہ شرک میں مبتلا ہوگا تو ناسمجھی میں ہوگا، نادانی میں ہوگا، تو اسے شرک نہیں سمجھے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو، گیا سے گیا مسلمان، گزرا سے گزرا مسلمان، گھٹیا سے گھٹیا مسلمان، لیکن وہ شرک کو شرک سمجھتے ہوئے اس میں آلودہ ہو جائے۔ ہوتا کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ شرک، تو ضرورت بہت ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ یہ شرک ہے کیا۔ دوسری بات یہ جان لیجئے، ہمارے دین میں
ناقابل عفو جرم کون سا ہے؟ شرک۔ 2 مرتبہ بیان فرمایا گیا سورہ نساء میں صرف، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس سے کم تر جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ نوٹ کر لیجئے، اس کی بھی اندر بھی اوپن لائسنس نہیں ہے کہ بقیہ سارے گناہ لازماً معاف کر دے گا، یہ نہیں ہے۔ اس سے تو آپ میں جرت پیدا ہو جائے گی، باقی سب کیے جاؤ، یہ نہیں، جس کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن امید ضرور دلا دی کہ شرک سے کم تر کوئی گناہ ہو تو اس کی بخشش کی بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ نے امید دلائی۔ توبہ سے تو شرک بھی معاف ہو جائے گا، اس سے مراد کیا ہے؟ بغیر توبہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور گناہوں کے بارے میں تو امید کی جا سکتی ہے لیکن شرک کے بارے میں ہرگز نہیں۔ اہمیت واضح ہو گئی۔ مزید نمبر 3، اس شرک کی ہماگیریت کا عالم یہ ہے کہ سورہ یوسف کی آیہ مبارکہ ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر کسی نہ کسی قسم کے شرک کے ساتھ۔ یہ یونیورسلٹی ہے اس کی کہ اللہ کو بھی مان رہے ہیں لیکن کسی نوع کا شرک جو ہے وہ بھی لگا رکھا۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، الا وہم مشرکون، مگر یہ کہ کوئی نہ کوئی شرک بھی کرتے ہیں۔ چوتھی بات یہ سمجھیے کہ شرک ہر دور میں بھیس بدل کر آتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ شرک کی جو قسمیں آج سے 200 برس پہلے تھی صرف وہی آج بھی رہے۔ ہو سکتا ہے کہ بالکل نئی شکلیں اس شرک نے اختیار کر لی۔ اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ اگر اجتہادی بصیرت نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہمارے سابق علماء نے لکھ دیا کہ یہ چیز شرک، یہ چیز شرک، یہ چیز شرک، یہ چیز شرک، آج سے 500 برس پہلے کا انسان بڑے سے بڑا عالم دین اپنے زمانے کے شرک کو پہچان کر تو لکھ سکتا ہے، اس سے تو آپ بچ رہے ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے اس کو شرک قرار دیا، اس کو شرک قرار دیا، اس کو شرک قرار دیا، کوئی شخص ہے جو اس سے تو بچ گیا۔ امام صاحب کی دی ہوئی بصیرت سے اس نے ان جو اقسام ہے شرک کی ان کو پہچان لیا، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ آج کے شرک کو وہ نہ پہچان رہا ہو، اپنی جگہ وہ سمجھ رہا ہو اپنے آپ کو بہت بڑا موحد، جبکہ اس دور کا جو شرک ہے اس میں ملوث ہو۔ اس کو میں نے کہا ہے کہ اس شرک کے بارے میں بڑی اجتہادی بصیرت کی ضرورت ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے، بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدت رامی شناسب۔ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے شاعر کہ تم جس طرح کا چاہو لبادہ اوڑھ لو، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا۔ کتنا ہی چھپا لو اپنے آپ کو، کیسے ہی لباس بدل لو، بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدت رامی شناسب، میں تمہارے قد سے تمہیں پہچانوں۔ یہ اگر بصیرت نہ ہو کہ شرک کو اس کے قد سے پہچان سکیں آپ، اس کے لیے ضرورت ہے اصولوں کی۔ دیکھیے جس طرح الجبرا کے اصول ہوتے ہیں، فارمولا ہے، فارمولا ہاتھ میں آ گیا، آپ مسئلے حل کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ اپلائی کرنے کی دیر ہے فارمولے کی۔ اگر آپ نے صرف گنتی کر کے کسی زمانے کے شرک وہ تو سمجھ لیے، لیکن وہ بصیرت باطنی حاصل نہیں ہوئی، اجتہادی بصیرت، وہ اصول ہاتھ میں نہیں آئے کہ جس سے آپ پہچان سکیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس دور کے شرک کو آپ نہ پہچان سکیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ اصل اصول ہاتھ میں آ جائیں تاکہ ان اصولوں کو اپلائی کریں۔ ایک بات مجھ سے اور سن لیجئے، میرا اپنا یہ تاثر ہے، ہمارے دین میں خیر، بھلائی، نیکی، چاہے وہ نظریے کی ہو، علم کی ہو، عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، وہ سب کیا ہے؟ وہ توحید ہی کے شجرہ طیبہ کی شاخیں، اور شر، برائی، گمراہی، خیالات کی ہو، نظریات کی ہو، علم کی ہو، عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، سب کے ڈانڈے شرک کے شجرہ خبیثہ سے ملتے ہیں۔
اس شجرہ خبیثہ کے برگوبار ہے جو بھی برائی ہے عمل کی یا علم کی، اور اس شجرہ طیبہ کے برگوبار ہے جو بھی خوبی ہے عمل کی یا عقیدے۔ یہ میرا تاثر ہے، اور جب تک اس انداز میں وہ آپ کو اندرونی رشتے ظاہر نہیں ہوں گے، آپ پر منکشف نہیں ہوں گے، وہ اجتہادی بصیرت جو ہے پیدا نہیں ہو سکے گی۔ اب آئیے ایک اور بات دیکھیے، شرک میں اور الحاد میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم نہیں سمجھتے۔ الحاد مادہ پرستی وہ کیا ہے؟ ایتھیزم، کسی بھی خدا کا انکار۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آج کے دور کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے۔ شرک کیا ہے؟ خداؤں کو ماننا۔ یہ کیا ہے؟ تھیزم ہے، لیکن پولی تھیزم ہے۔ توحید کیا ہے؟ مونو تھیزم ہے، ایک خدا کا ماننا۔ لیکن شرک کے اندر ایک اور حقیقت کو پہچان لیجئے، شرک میں ہمیشہ ٹاپ پر ایک خدا کو مانتے ہیں، باقی سارے خدا نیچے ہوتے ہیں، اوپر جا کر وہ توحید ہوگی ہمیشہ۔ کوئی مشرکانہ نظام ایسا نہیں ہے جو ٹاپ پر جا کر توحید نہ بن جائے۔ دیکھیے، ہندو دیویاں دیوتا بے شمار، لیکن مہادیو وہ بھی کیا دو ہیں؟ مہادیو وہ تو ایک ہے۔ انگریزی میں گاڈز گاڈیسز، لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے، چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز۔ رومن مائتھولوجی ہو، گریک مائتھولوجی ہو، ان دیویوں دیوتاؤں کے نام ہی آپ نہیں یاد کر سکتے، لیکن گاڈ بڑے جی سے وہ ایک ہے کہ نہیں؟ ٹاپ پر جو ہے وہ ایک ہے، اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ اومنی پوٹنٹ، اومنیشنٹ، اومنی پریزنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، ہر جگہ موجود، وہ تو ایک ہی ہے، وہ تو کیپٹل جی سے لکھا جائے گا۔ باقی اس کے نیچے فوج ہے دیویوں کی، دیوتاؤں کی، خداؤں کی اور خدانیوں کی، وہ گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں۔ عرب میں کیا تھا؟ میں نے پہلے آپ کو وہ دو مثالیں دے دی ہیں، تیسری اور ایران کی لے لیجئے۔ خیر کا خدا اور شر کا خدا اور، ایک یزدہ ایک اہرمن، ٹھیک، سنویت ہو گئی نا، دو خداؤں کو مانا، لیکن وہی ہے جو خدائے خدائے گاں، اللہ، خداؤں کا خدا، اس کو ایک ہی مانتے ہیں۔ یہی معاملہ عرب میں تھا، اللہ وہ ایک ہی تھا ان کے ہاں۔ قرآن میں آتا ہے ان سے پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، یہ فوراً کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو یہ ماننے کے بعد کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کیا کہتے تھے کہ وہ بڑا اللہ تو ایک ہی ہے، لیکن چھوٹے آلہہ ہیں۔ آلہہ اور اللہ میں وہی فرق ہے جو کیپٹل جی کا گاڈ اور چھوٹے جی سے گاڈز اینڈ گاڈیسز، وہی فرق ہے کہ جو مہادیو اور دیویوں اور دیوتاؤں میں ہے، وہی وہاں تھا۔ اللہ وہ ایک اور سپریم، سب سے بالا تر، اس سے اوپر کوئی نہیں، تخلیق میں اس کا کوئی ساجی نہیں، لیکن اس نے کچھ آلہہ ہیں جنہیں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے، کچھ اس کے لاڈلی ہستیاں ہیں جو سفارش کر سکتی ہیں۔ بس یہ شرک تھا مشرکین مکہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو، اور جو آج شرک کی اقسام میں بیان کروں گا اس کو ہاتھ میں لیں گے تو کسی موحد کا تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر، آج جن کا نام مسلمان ہے ان کی اکثریت کسی نہ کسی نوع کے شرک میں مبتلا ہے۔ اب آئیے اقسام شرک۔ اقسام شرک میں بھی وہی کیفیت ہے جو نفاق کے بارے میں میں نے عرض کی تھی کہ ایک تقسیم یہ ہے جو علماء نے کی ہے، ایک ہے عقیدے کا نفاق، ایک ہے عمل کا نفاق۔ اسی طرح ایک ہے عقیدے کا شرک، ایک ہے عمل کا شرک۔ عقیدے میں نہیں ہے، عمل میں ہے۔ ایک تقسیم آپ نے سنی ہوگی شرک جلی، شرک خفی، ایک ہے ننگا شرک، کھلم کھلا شرک، ایک ہے چھپا ہوا شرک جو نظر نہیں آتا۔ لیکن ایک مغالطہ اپنے دل سے نکال دیجئے، بعض لوگ شرک خفی کو شرک نہیں سمجھتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر وہ شرک نہ ہوتا تو حضور اسے شرک نہ کہتے، کوئی اور لفظ۔ عربی زبان کا دامن جو ہے
محدود نہیں ہے، پھر اس کے لیے کوئی اور لفظ اختیار فرمایا جاتا ہے وہ شرک، لیکن ایک شرک ہے جلی جو نمایاں ہے، نظر آ رہا، ایک ہے شرک خفی جو نظر نہیں آ رہا، اور وہ کتنا خفی ہو سکتا ہے اس کی ایک مثال دی حضور نے۔ شرک خفی اتنا خفی ہو سکتا ہے، ذرا مبالغہ دیکھیے جو حضور نے بات کو سمجھانے کے لیے مثال میں جو مبالغہ اختیار فرمایا۔ ایک سیاہ اندھیری رات میں اللہ ایک سیاہ پتھر پر ایک سیاہ چیونٹی کو رینگتے ہوئے دیکھنا جتنا مشکل ہے، اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے۔ بتائیے، آپ نے فرمایا انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں، اس سے آگے کوئی مثال دی جا سکتی ہے؟ اندھیری رات، تاریک رات، پتھر سیاہ، چیونٹی سیاہ، کون دیکھ سکتا؟ جتنا اس کو دیکھنا ناممکن ہے، اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے۔ گویا کہ اس سے تو اللہ ہی بچائے گا تو انسان بچے گا۔ ایک آخری بات تمہیداً اور عرض کر دوں، پھر میں چلوں گا اقسام پر۔ میری جو باتیں آپ کے سامنے آئی اس سے ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے، کوئی شخص اگر حقیقتاً شرک سے بچ جائے، واقعتاً شرک سے بچ جائے، ہر قسم سے بچ جائے، اس سے بھی اوپر کوئی انسان ہوگا؟ گویا کہ یہ آخری منزل ہے، یا یوں کہیے کہ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ مان لے کہ میرا یہ بندہ شرک سے بری ہے، اس سے بڑی سند کوئی ہے؟ دی ہائیسٹ ٹیسٹیمونیل، سب سے بڑی سند، سب سے بڑی تعریف جو بندے کی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ یہ مشرک نہیں۔ یہی وجہ دیکھیے آپ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے ذکر میں دیکھیں گے، ابراہیم کا مقام کیا ہے؟ خلیل اللہ، ابو الانبیاء، امام الناس، تین نسبتیں ہیں، تینوں بڑی عظیم۔ اللہ کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ خلیل، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ابو الانبیاء، کتنے نبی ہیں ان کی نسل میں؟ اسحاق اور اسماعیل سے چلیے، پھر یعقوب اور یوسف، اور پھر چلیے موسیٰ اور ہارون، اور پھر چلیے سارے انبیاء بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ، پھر یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ کس کی اولاد ہے؟ ابراہیم کی، ابو الانبیاء۔ اور نمبر 3، انی جاعلک للناس اماما، امام الناس۔ اور قرآن میں جو سب سے بڑی سند انہیں دی جاتی ہے وہ کیا؟ وما کان من المشرکین، اکبر اللہ۔ ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ سب سے بڑی سند ہے، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے، سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کو مل جائے۔ میں جو اقسام شرک بیان کرنا چاہتا ہوں تو میری تقسیم ذرا مختلف ہے۔ اب وہ ذرا اپنے ذہن میں وہ نقشہ بنا لیجئے، آپ بنایا کرتے ہیں، ایک اس کو پھر 3 میں تقسیم کیجئے۔ شرک کی 3 بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ شرک فی الذات نمبر 1، شرک فی الصفات نمبر 2، شرک فی الحقوق نمبر 3۔ اور یہ میں عرض کر دوں آپ سے پہلے ہی، یہ مضمون بہت طویل ہے، میں آج صرف یہ کروں گا کہ خاکہ مکمل کر دوں۔ اب اس خاکے میں رنگ بھرنا، وہ تو ایک موضوع پر شرک فی ذات پر پوری تقریر ہونی چاہیے، شرک فی صفات پر ہونی چاہیے۔ ایک ایک گھنٹے کے میرے 6 کیسٹ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، جو کئی سال سے وہ پھیل رہے ہیں۔ 6 گھنٹے میں نے ان چیزوں کو بیان کیا، وہ موجود ہوں گے، لیکن آج وہ خاکہ ذہن میں بنا لیجئے، اور کچھ آپ کو الجبرے کے فارمولے ہاتھ میں آ جائے تاکہ خود آپ میں صلاحیت پیدا ہو جائے پرکھنے کی کہ اس فارمولے کو اپلائی کر کے دیکھ رہے ہیں یہ شرک ہے یا نہیں۔ یہ 2 کام تو میں انشاءاللہ آج کر دوں گا، آپ مطمئن رہے۔ باقی ہے کہ تفصیل، وہ تو ہر سلسلے میں تفصیل پھر بہت ہوگی، وہ شوق ہو تو وہ کیسٹ صاحب سنیے۔ تو 3 تقسیمیں ہو گئی۔ شرک فی ذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، یہ سب سے زیادہ نمایاں، سب سے زیادہ جلی، سب سے زیادہ عریاں، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسند شرک ہے۔ شرک فی صفات نمبر 2، یہ ایک علمی مسئلہ ہے جس میں آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے اگر محتاط نہ ہو۔ بڑے سے بڑے آدمی کو ٹھوکر لگ جائے گی، اس کا میں فارمولہ صرف آپ کو دوں گا، وہ ذہن میں رکھ لیجئے، پھر جہاں چاہیں اپلائی کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو ٹھوکر نہیں لگے گی۔ شرک
शिर्क फिल हुकूक, इसी का दूसरा नाम शिर्क फिल इबादत है। अल्लाह का हक क्या है बंदे पर? बंदा अल्लाह की इबादत करे, लेकिन उसको 5 उसके मजहर है, उनमें गिनकर बता दूंगा कि ये शिर्क फिल इबादत है। शिर्क फिल इबादत की अक्सर शक्लें वो है कि जो अमली शिर्क उलमा जिसे कहते हैं, और इसकी शक्लें वो हो जाएंगी जिनको शिर्क खफी कहते हैं। तो सबसे जली शिर्क फिल ज़ात, सबसे खफी शिर्क फिल हुकूक या शिर्क फिल इबादत। दरमियान में एक इल्मी एतबार से मसला है शिर्क फिल सिफात का। अब आइए सबसे पहले शिर्क फिल ज़ात, इसकी 2 किस्में, अब इसको तकसीम कीजिए 2 में। एक किस्म जो ज्यादा जली है, ज्यादा उरिया है, ज्यादा नंगी है, ये अजब सितम जरीफी है तारीख की कि वो उन कौमों में पैदा हुई जो अपना ताल्लुक रसूलों से जोड़ती है। क्या कि किसी को खुदा का बेटा बना देना, बेटी बना देना। अब जाहिर बात है, बेटा बेटी बना देना बिल्कुल हम पल्ला कर दिया कि नहीं? नौ वही हो गई कि नहीं? देखिए, गौर कीजिए, गधे का बेटा गधा होगा, घोड़े का घोड़ा होगा, खुदा का खुदा होगा। इंसानों में आ जाइए, सैयद का बेटा सैयद होगा, मुगल का बेटा मुगल होगा। ये बिल्कुल हम कुफू बना देने वाली बात है, बिल्कुल हम पल्ला, हम जिन्स, हम नौ। ये बदतरीन शिर्क है। और आपको मालूम है ये शिर्क किन में पैदा हुआ? यहूद के एक ग्रोह में पैदा हुआ जिन्होंने हजरत उज़ैर को खुदा का बेटा करार दिया। कानतिल यहूदो उज़ैर इब्नुल्लाह। सबसे ज्यादा पैदा हुआ ईसाइयों में जिन्होंने हजरत मसीह को खुदा का बेटा करार दिया। और वाकया यह है कि इस गुमराही में उनसे आगे कोई नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इन बदबख्तों ने यहां तक सराहत की है कि मसीह खुदा का सुलभी बेटा है। इसलिए कि 2 लफ्ज आते हैं, एक होता है इब्न, एक है वलद। इनमें जरा फर्क है। इब्न का लफ्ज अरबी जबान में किसी और सेंस में भी इस्तेमाल होता है। इब्न सबील किसे कहते हैं? मुसाफिर को। तो क्या वो मुसाफिर और क्या वो रस्ते का बेटा होता है, सबील का बेटा? इब्नुल वक्त किसे कहते हैं? अपॉर्चुनिस्ट। इब्नुल वक्त कोई उसूल नहीं। गंगा गए तो गंगा राम और जमुना आए तो जमुना दास। ये क्या है? इब्नुल वक्त। लेकिन इब्न के मानी जो है वो बेटे के भी है, तो तावील हो सकती है। लेकिन इन्होंने वलद कहा है। वलद किसे कहते हैं? सुलभी बेटे। ये बदतरीन शिर्क है। यही वजह है कि कुरान मजीद में आप देखेंगे कि जितना गजब अल्लाह का इन पर भड़का है, इस अकीदे पर, वलदा, ये कुरान नाज़िल हुआ है मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि वो खबरदार करें उन्हें जिन्होंने ये कहा है कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया। ये सूरह कहफ में है, और अगली सूरत सूरह मरियम में तो ऐसा गजब अल्लाह का जाहिर होता है। वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जिअ्तुम शयअन इद्दा तकादु समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअऊ लिर्रहमानि वलदा वमा यंबग़ी लिर्रहमानि अन यत्तख़िज़ वलदा। इन्होंने कहा कि रहमान ने किसी को बेटा बनाया। तुम बहुत बड़ी गुस्ताखी की बात कर रहे हो। तुम्हारी इस गुस्ताखी की वजह से आसमान फट पड़ने को है, जमीन शक हो जाने को है, और करीब है कि पहाड़ एक धमाके के साथ गिर जाए। कि इन्होंने खुदा के लिए बेटा तस्नीफ कर दिया। हालांकि अल्लाह रहमान, उसकी शान इससे बहुत बुलंदो बाला है कि उसके कोई बेटा। उसकी वजह भी समझ लीजिए कि बेटे की जरूरत किसे होती है? जो खुद फानी हो। क्यों है आपको तलब बेटे की? हम ना होंगे, हमारा नाम जिंदा रहेगा। ये एक इटर्नल होने की ख्वाहिश है, इनहेरेंट। नाम चलेगा। इसीलिए बेटी से आदमी समझता है कि नाम नहीं चलता। ये तलब जो है बेटे की क्यों है? बेटे से नस्ल चलती है। इसकी जरूरत किसको है? जो खुद फानी है। वमा यंबग़ी लिर्रहमान अन यत्तख़िज़ वलदा, जो खुद बाकी है हमेशा के लिए, उसको कोई एहतियाज नहीं। तो आपने बात समझ ली। मैं बहुत मुख्तसर बात करूंगा आज। इसी तरीके से हजरत इब्राहिम की नस्ल से थे जो मक्के के लोग और अरब के लोग, बनी इस्माइल,
جو موحد کامل تھا ابراہیم، جس کو اتنی مرتبہ سند ملی وما کان من المشرکین، ان کی نسل میں وہ لوگ تھے جنہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا۔ یہ جو ان کی دیویاں تھیں یہ مؤنث، لات، عزا، منات، یہ سب کیا مؤنث نام ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ خدا کی بیٹیاں۔ اصل میں عقیدہ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بڑے لاڈلے ہیں، لاڈلی ہوتی ہے بیٹی بہت زیادہ، تو یہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ ہوتے ہوتے ان کا یہ عقیدہ ایسا پکا ہوا کہ بجائے استعارے کے اب انہوں نے حقیقت بنا دیا یہ خدا کی بیٹی ہے۔ ان پر قرآن مجید نے کئی جگہ پر ذرا ایک لطیف انداز میں تنزیہ پیرائے میں بھی کہا ہے کہ بھائی تم نے خوب کیا، انہوں نے الاٹ کیا تو بیٹا تو کیا، تم نے اللہ کو الاٹ کی تو بیٹیاں کی، جو تمہیں خود پسند نہیں۔ الکم البنون، تمہارے لیے بیٹے ہو، وَلَهُ الْبَنَاتُ، اور اس کے لیے بیٹیاں۔ یہ تو ذرا ایک لطیف انداز ہے، تنزیہ پیرایا ہے، لیکن ان تینوں کو اب آپ ایک جگہ کر لیجئے۔ بیٹا بیٹی قرار دینے کا شرک، یہ کیا ہے؟ شرک فی الذات، ہر اعتبار سے اللہ کا مثل بنا دینا، ہم کف بنا دینا، ہم پلہ بنا دینا، ذات میں شریک کر دینا، یہ بدترین شرک ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے قرآن مجید کی حسین ترین سورت کون سی ہے؟ سورہ اخلاص، اللہ جو ایک تہائی قرآن کے مساوی حضور نے قرار دیا، جس کو سنو سے قرآن کے مساوی، وہ در حقیقت اسی شرک کی نفی پر ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہی آیا اس میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت آخری میں نے سنائی تھی، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، کہو کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا بیٹی نہیں بنایا۔ ولد دونوں پر جاتا ہے، اولاد جیسے آپ کہتے ہیں، اولاد بیٹا بیٹی شریک ہوتے ہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس کی کوئی بیٹی، نہ وہ جنا گیا نہ اس نے کوئی جنا۔ ایک قسم تو یہ ہوئی شرک فی الذات کی۔ دوسری قسم کیا ہے؟ یہ ان مذاہب میں ہوئی ہے جو نبیوں اور رسولوں کی طرف نسبت نہیں رکھتے بلکہ فلسفیانہ مذاہب ہیں۔ ہندوستان کے اکثر مذاہب فلسفیانہ ہیں۔ فلسفیانہ مذاہب میں یہ شرک فی الذات کس شکل میں پیدا ہوا؟ دو شکلیں پیدا ہوئی، ایک ہماؤست اور ایک حلول۔ حلول کیا ہے؟ اللہ نے کسی انسان کے اندر اپنے آپ کو حل کر دیا، انسانی شکل میں وہ خود ظاہر ہو گیا، اوتار کا عقیدہ، انگلش میں گاڈ انکارنیٹ۔ عیسائیوں میں بھی حضرت مسیح کو گاڈ انکارنیٹ بھی قرار دیا جاتا، خود خدا نے یہ شکل اختیار کر۔ رام چندر جی ہوں، کرشن جی مہاراج ہوں، کیا ہے؟ یہ اوتار ہیں، اللہ نے ان میں حلول کیا یا اللہ نے ان کی شکل میں ظہور کیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور ایک عقیدہ کیا ہے؟ یہ بڑا فلسفیانہ مسئلہ ہے، دیکھیے بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے یہ، لیکن میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت باریک باتیں ہو جائیں گی۔ مسئلہ کیا ہے کہ اگر خدا کو مان لے تو پھر سوال یہ ہے کہ خدا نے اس کائنات کو کیسے پیدا کیا؟ یہ ایک سوال آتا ہے ذہن میں، جس کے نہیں آتا وہ کہے گا پاگل پن ہے، خامخواہ اس پر کیوں سوچتے ہیں، لیکن جس کے ذہن میں سوال آ گیا اس کے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی۔ وہ تو سوچتا ہے انسان کا اختیار نہیں ہوتا اپنے ذہن پر، وہ لاکھ رو کے اسے مت سوچو، وہ اور سوچے گا۔ یہ مصیبت ہے فلسفیوں کی، کیسے پیدا کیا؟ اب ایک تصور تو یہ ہے کہ جیسے یہ میز ہے، بڑھئی نے بنایا اس کو، بڑھئی علیحدہ ہے، میز علیحدہ ہے، لیکن اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ پہلے کوئی چیز تھی جس سے میز بنائی، لکڑی تو تھی نا، اس سے میز بنائی۔ لہذا ہندوؤں میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم، خدا نے اس مادے سے یہ شے بنا دی، مادے سے یہ بنا دی۔ وہی مٹی کی تغاری ہوتی ہے، کمہار اس سے کوئی رکابی بنا دیتا ہے، کوئی وہ ہنڈیا بنا دیتا ہے، کوئی گھڑا بنا دیتا ہے، مٹی تو ہے نا پہلے۔ تو مادہ بھی قدیم، خدا بھی قدیم، اور مادے سے خدا نے یہ شکلیں بنا دی۔ ٹھیک، یہ بھی سنویت ہو گئی، توحید تو ختم ہو گئی۔ تو جن لوگوں کا ذہن تھا توحیدی لیکن اس مسئلے میں الجھ گئے، انہوں نے ایک اور شکل تجویز کی،
کہ خدا خود ہی اس شکل میں تبدیل ہو گیا. کیسے؟ جیسے برف پگھلتی ہے تو پانی بن جاتا ہے. پانی کہاں سے آیا؟ برف سے. اب کوئی پوچھے برف کہاں ہے؟ بھائی یہی پانی ہے، یہی برف ہے یا نہیں؟ اسی پانی کو آگ کے اوپر آپ نے رکھ دیا، وہ بھاپ بن گئی. اب آپ کہیں برف کہاں ہے، پانی کہاں ہے؟ یہی بھاپ جو ہے یہی در حقیقت پانی ہے، یہی بھاپ جو ہے یہی برف ہے. یہ ہے وہ ہماؤس پینتھیزم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کہ خود خدا نے روپ دھار لیا اس کائنات کا. یہ دو فلسفے ہیں. کیا ہے یہ؟ بدترین شرک ہے. سب سے بڑی غلطی یہ 50 برس کیوں گزر گئے، اس کا الزام واقعہ یہ ہے کہ میں نہ قائد اعظم کو دیتا ہوں نہ اس وقت کی مسلم لیگ کو دیتا ہوں. انہوں نے ملک بنوا دیا، یہی بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی. اس وقت کی ملت اسلامیہ ہندیہ کے 2/3 کو ہندو اکثریت کے دباؤ سے بچا لیا. اب تو آپ کے ہاتھ میں تھا نا معاملہ، آپ کی اکثریت تھی. آپ اگر چاہتے کچھ تو کیوں نہ ہو جاتا. اگر نہیں کیا ہے تو پھر مجرم ہم ہیں، ایک ایک فرد مجرم ہے. جو چلے گئے وہ بھی مجرم تھے، جو ہیں وہ بھی مجرم ہیں. لیکن ان مجرموں میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بہت بڑا جرم کیا. اور یہ جرم کیا ہے؟ جنہوں نے اسلام کے نفاذ کے لیے انتخابات کا راستہ اختیار کر لیا. تم ہٹو، ہم آئیں گے، ہم اسلام لائیں گے. ہمالائن مسٹیک، کوہ ہمالیہ جیسی غلطی. دیکھیے تاریخی حقیقت ذہن میں رکھیے، جب تک جماعت اسلامی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، کسی الیکشن میں نہیں آئی تھی، مولانا مودودی حالانکہ تحریک پاکستان میں پاکستان کی تحریک کا ساتھ نہیں دیا تھا. یہ ہلکے سے ہلکا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، ورنہ تنقیدیں بھی کی تھی، مخالفت بھی کی تھی، لیکن کم سے کم یہ کہ ساتھ نہیں دیا تھا. پاکستان میں آنے کے بعد دستور اسلامی کا مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے، سب نے تائید کی، اس لیے کہ جماعت اسلامی اس وقت تک کوئی حریف، اپوزیشن کی حریف پارٹی نہیں تھی. اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے. لہذا سب نے تائید کی، مسلم لیگیوں نے تائید کی. سب سے بھرپور تائید کرنے والے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، جو مسلم لیگی تھے، جماعت اسلامی کے رکن تو نہیں تھے. اور قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، حاکمیت اللہ کے لیے. لیکن اس کے بعد یہ سن 49 کا واقعہ ہے. 50 میں اور اگلا معجزہ ہو گیا. یہ قرارداد مقاصد معجزے سے کم نہیں ہے. 20ویں صدی کا وسط، دنیا میں سیکولرزم کا ڈنکا بج رہا ہے، اور یہاں 10 کروڑ عوام کی نمائندہ اسمبلی کہہ رہی ہے کہ ہم کسی حاکمیت کے مدعی نہیں ہیں، حاکمیت اللہ کے لیے. اگلے سال اس سے بڑا معجزہ، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ٹاپ کی مذہبی قیادت، 31 علماء نے 22 نکات دے دیے. یہ ہے اسلامی دستور کے متفق علیہ ہمارے مابین. Go ahead and frame the constitution on the basis of these 22 points. آج تو خواب نظر آتا ہے کہ کیا واقعی شیعہ سنی جمع ہو سکتے ہیں؟ کیا دیوبندی بریلوی جمع ہو؟ وہ تو بریلوی نہ معلوم کتنی شاخوں میں پھٹ گئے، دیوبندی پتہ نہیں کتنی شاخوں میں پھٹ گئے، اہل حدیث نہ معلوم کتنی جماعتوں میں اور جمعیتوں میں پھٹ گئے. یہ میں آپ کو سن 50 کی بات بتا رہا ہوں. 31 علماء ٹاپ کے، مفتی شفیع صاحب بھی تھے رحمت اللہ علیہ، مولانا اشہاب الحق تھانوی بھی تھے رحمت اللہ علیہ، شیعوں میں جعفر مجتہد، بڑے ٹاپ کے مجتہد وہ بھی تھے، حافظ کفایت حسین ان کا ٹاپ کے ذاکر تھے وہ بھی تھے، اہل حدیث ٹاپ کی قیادت تھی، بریلوی ٹاپ کی قیادت تھی. یہ سب کے سب لوگ سن 51 میں جماعت اسلامی نے انتخابات میں چھلانگ لگائی اور اب دین کو قومی مسئلہ نہیں، پارٹی ایشو بنا دیا. ظاہر بات ہے اب دوسری پارٹی مخالفت کرے ہی کرے، یہ تو آپ کا پارٹی ایشو ہے. اب اس کے حوالے سے آپ اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. بہت بڑی بدنصیبی ہے. دیکھیے میں نیت پر حملہ نہیں کر رہا، کیا ہے خلوص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ. بہت سادہ سی بات نظر آئی، اگر اسلام کے نام پر لوگ ہمیں ووٹ دے دیں، اکثریت ہو جائے، ہماری حکومت بن جائے، ہم اسلام کو نافذ کر دیں گے، قانون بنا دیں گے.
سو سمپل. لیکن دھوکہ کھا گئے, غلطی ہو گئی. اور پھر اس میں جس کو کہتے ہیں ایڈنگ آئل ٹو دی فیول ٹو دی فائر, اب آپ نے جو اس آگ کے اندر اور جلتی پر وہ تیل جھونکا, وہ کیا؟ پہلے تو جماعت اسلامی اکیلی تھی, اب یہ JUI بھی آ گئی ہے اسلام کے نام پر ووٹ مانگنے والی, JUP بھی آ گئی ہے, یہ اہل حدیث بھی آ گئے ہیں. تو وہ اسلام جو ہے وہ 4-5 حصوں میں تقسیم ہو گیا. اور لازمی اس کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ ہر حصے کو کہنا پڑا ہمارا اسلام اصلی ہے, باقی سب نقلی ہے. وہاں سے وہ فرقے وارانہ چپکرش جو ہے اس میں شدت پیدا ہوئی, اور جو بھی اسلام کے بحیقات تھے ان کے ووٹ تقسیم ہو گئے. اور راج کرے گا خالصہ, اور کرے نہ کوئی. یہاں جو ڈنکا بجا وہ سیکولر پارٹیز کا بجا. یہ ہے المیہ ہمارا عملی جگہ پر میدان میں. اس کا حل اب کیا ہے, جس کی آپ نے اخبارات میں بھی اشتہار پڑھا ہوگا. دیکھیے, ایک میری آپ سے بات ہے انفرادی سطح پر, انفرادی توبہ نمبر 1, اور پھر اس کو اجتماعی توبہ تک پہنچانے کے لیے ہر شخص داعی بننے کا فیصلہ کر لے. دعوت, لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے تاکہ ہماری تعداد بڑھے. اب تائبون 2-4 ہوں گے تو بات نہیں ہوگی, 2-400 سے بھی بات نہیں ہوگی, 2-4 لاکھ ہو تائبون جنہوں نے توبہ کی ہو. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. تو داعی بننے کے لیے ظاہر بات ہے کہ آپ کو اتنی عربی تو سیکھیے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, نوجوان ہیں, کم سے کم وہ تو کریں, عزم کریں. اتنی عربی کے قرآن مجید صحیح پڑھ سکتے ہوں, قرآن مجید کا مفہوم سمجھ